کیا آپ جانتے ہیں جامع مسجد دہلی سے مولانا آزاد نے جو ایک یادگار تاریخی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ 1947 میں پاکستان ہجرت کرنے والوں کو روکنے کے لیے مولانا آزاد نے جامع مسجد دہلی سے جو تاریخی خطاب کیا تھا اس کے چنندہ اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں وہ کون سی زنجیر ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے؟ میرے لیے شاہجہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجماع نیا نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی اس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی تھی، تب خطاب کیا تھا جب تمہارے چہروں پر اضمحلال کے بجائے اطمینان تھا، تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد تھا۔ آج تمہارے دلوں کا اضطراب اور دلوں کی بیماری دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند سالوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی۔ میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے۔ میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے۔ میں نے کروٹ لینا چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی۔ یہاں تک کہ پچھلے 7 سال کی تلخ نواسیات جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں ہر خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ غفلت انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں۔ یہی نتیجہ معلوم ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاسیات کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے، کبھی اس کانٹے دار وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتوں کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہیں، لیکن مجھے آج جو کہنا ہے میں اسے بے روک ٹوک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ متحدہ ہندوستان کا بٹوارہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلافات کو جس ڈھب سے ہوا دی گئی اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور بدقسمتی سے بعض مقامات پر تو ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس خیال سے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی بلانے کا ارادہ کیا تھا، دعوت نامے بھیج دیے تھے۔ خوف و ہراس کا یہ موسم عارضی ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تدبر کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو، بے عملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس دھار کی تلواری سے زیادہ کاری ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، تمہیں محسوس ہوگا یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو، پھر دیکھو تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ آخر یہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ یہیں جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا۔ آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون کی سینچی ہوئی ہے۔ عزیزوں، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارا جوش و خروش بیجا تھا، اسی طرح آج تمہارا یہ خوف و ہراس بھی بیجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کو نہ تو کوئی تما ہلا سکتی ہے، نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہیں جانے کے لیے ہی اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ دیکھو تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ جس نے آج سے 1300 برس پہلے عرب کے ایک امی کی معرفت فرمایا تھا۔ جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم گئے تو نہ ان کے لیے کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ ہوائیں گزر جاتی ہیں، یہ سرسر صحیح، لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ ابھی دیکھتی اکھیوں ابتلا کا یہ موسم گزرنے والا ہے۔ یوں بدل جاؤ جیسے تم پہلے کبھی اس حالت میں تھے۔ میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں، لیکن مجھے تمہاری تغافل کیشی کے پیش نظر بار بار کہنا پڑتا ہے
کہ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کا پشتارا اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا ہے۔ سیاسی ذہنیت اپنا پچھلا سانچہ توڑ چکی ہے اور اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چبھن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے، لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلیوں کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل لیا ہے۔ آج بھی کہ ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں، ہمارے ملک کی تاریخ میں کچھ صفحے خالی ہیں اور انہی صفحوں میں زیب عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو کہ ہم تغیر کے لیے تیار تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو، اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ میں یہ نہ کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاسا لیزی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا اشعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہیں بھگا سکتی۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج اندھیرے سے کانپتے ہو۔ کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا، تم نے بھاگ جانے کے خدشے سے اپنے پونچے چڑھا لیے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرائے، بادل گرجے تو قہقوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا تمہارا یہ راستہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جان کی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں کہ اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ عزیزوں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، 1400 برس پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔